نابیہ نے قسم اٹھا لی ہے کہ وہ مریم کو شاویز کی زندگی اور اس کے گھر سے نکال کر ہی دم لے گی۔ وہ روز نئی نئی چالیں چلنا شروع ہو گئی ہے اور اب مریم کو احساس ہونے لگ گیا ہے کہ اب اس کا گھر خطرے میں ہے۔ مریم کو اب سمجھ آ چکی ہے کہ نابیہ اسے کبھی بھی یہاں رہنے نہیں دے گی۔ مریم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتی کہ اس کی سازشوں کو ناکام بنا سکے، لیکن مریم کے بس کی بات نہیں، کیونکہ مریم معصوم اور سیدھی سادی ہے جبکہ نابیہ بہت زیادہ شاطر ہے۔ نابیہ کی سازشوں کے آگے مریم کچھ بھی نہیں کر پا رہی اور اب مریم اندر سے ٹوٹنا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ وہ شاویز کو اپنے ہاتھوں سے جاتا دیکھ پا رہی ہے۔ شاویز بھی اب مریم سے کڑوی کڑوی باتیں کرنا شروع ہو چکا ہے اور اسے بار بار ایک ہی بات کا احساس دلاتا ہے کہ بھول نہ جانا کہ میں نابیہ سے بھی شادی کر لوں گا، جس سے مریم کو اب آہستہ آہستہ اندازہ ہونے لگ گیا ہے کہ شاویز اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے اور نابیہ کی ساری سازشیں کام کر رہی ہیں۔ وہ دن رات روتی رہتی ہے اور اللہ کے سامنے دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا گھر بچ جائے، لیکن نابیہ بہت زیادہ شاطر لڑکی ہے اور شاویز کو مریم کا شوہر کبھی بھی نہیں مانتی۔ دراصل ان دونوں کی محبت بھی گہری ہے، لیکن مریم کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں۔ مریم نے بھی تو مجبوری میں ہی شادی کی تھی، ورنہ مریم یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ ان دونوں کی محبت کے درمیان رکاوٹ بنا دے گی۔ لیکن اب جب اس کا گھر بن چکا ہے تو اسے تو وہ توڑنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دے گی۔ اسی وجہ سے مریم اب خود سے کہتی ہے کہ اسے مضبوط ہونا ہوگا، اسے نابیہ کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا اور اپنی معصومیت کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ سب کچھ جاتا رہا تو تمہارا گھر بھی چلا جائے گا اور تم پوری طرح سے برباد ہو جاؤ گی۔ مریم ویسے تو کوئی بھی ایسی بات باہر نہیں بتاتی، لیکن وہ تنگ آ کر شاویز کے ماں باپ کو بتا دیتی ہے کہ نابیہ اس کا گھر توڑنا چاہتی ہے۔ وہ روز نئی سے نئی سازشیں کرتی ہے تاکہ میرا گھر ٹوٹ سکے، جس پر اس کے گھر والے تو پہلے ہی نابیہ کو جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب نابیہ دوبارہ اس گھر میں نہیں آئے گی، جس پر شاویز کا باپ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم نے تو شاویز سے وعدہ کیا تھا کہ نابیہ کی دوسری شادی اس سے کروا دو گی، جس پر شاویز کی ماں کہتی ہے کہ تب میں اس کی اصلیت نہیں جانتی تھی، لیکن اب میں اس کی اصلیت جان چکی ہوں اور اب اس کو میں شاویز کی بیوی نہیں بننے دوں گی، جس پر شاویز کا باپ کہتا ہے کہ یہ تو شاویز کے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم اور دھوکہ ہوگا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، یہ سب ہم اسی کے لیے کر رہے ہیں، اگر ایسی بیوی اس کی زندگی میں آ گئی جو اس کی زندگی کو جہنم بنا دے تو یہ اس پر ظلم ہوگا۔ شاویز کا باپ اس کی ماں کی بات سن کر یہی سوچتا ہے کہ اس کی بات میں تو دم ہے اور انتظار کرتا ہے شاویز کا کہ کب وہ آ کر اپنا فیصلہ سنائے گا۔ شاویز کی ماں کو تو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ اس کا بیٹا دوبارہ اس کی بات مان لے گا، جیسے اس نے پہلے مریم سے نکاح کی بات مان لی، لیکن اس کا باپ جانتا ہے کہ اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ شاویز کا باپ جانتا ہے کہ اس نے مریم سے شادی صرف اسی شرط کی بنا پر کی تھی کہ وہ دوبارہ نابیہ سے شادی کر لے گا، لیکن جب اسے اس سے انکار کیا جائے گا تو وہ مریم کو بھی چھوڑنے کی دھمکیاں دے سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ سب کچھ شاویز کی ماں کو نہیں بتانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ خود شاویز کی منہ سے سنے گی تو خود کوئی اچھا فیصلہ کرے گی۔ مریم کو اب شاویز کے گھر والوں کی باتیں سن کر اور زیادہ ڈر لگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے پہلے بھی شاویز سے کوئی وعدے کر رکھے تھے کہ دوسری شادی اس کی نابیہ سے کروائیں گے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ سب لوگوں نے مل کر مریم کو دھوکہ دیا ہے اور اب مریم کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے رہا، لیکن شاویز کی ماں تو اس کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر پائے گی، کیونکہ پہلے ہی اس کی بات بڑی مشکل سے مانی ہے۔